اب سفارت کاری کرتے ہوئے پاکستان جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہائی پروفائل ایک دورہ ہوا تھا وہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا تھا 2006 کے اندر، اور یہ جمہوری حکومت کے ٹائم پر غالباً پہلا ایسا دورہ ہے جو کہ کوئی ہائی پروفائل دورہ ہے جو امریکہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اور جے ڈی وینس یہاں لینڈ کریں گے۔ عالمی میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر شرکت کے لیے اسلام آباد میں کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر پہلے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی، ان کی بات بھی سنی ہوگی، وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سناتی ہوں۔ روانگی سے قبل انہوں نے میڈیا سے مختصر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایران پر بات چیت کرنے کا منتظر ہوں، یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات پازیٹیو رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے تحت مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں، اگر ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ جے ڈی وینس مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی کریں گے، ان کے علاوہ obviously اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہوں گے۔ this is a high profile visit۔ دوسری جانب ایران کی نمائندگی جو ہے وہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کریں گے باقر کالیباف۔ اب یہ صورتحال ہے۔ جے ڈی وینس نے اسلام آباد کے لیے روانگی سے پہلے کیا کہا وہ سنیں۔ We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. اب یہ پریزیڈنٹ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، اور ان چیلنجز کے اندر سے ایک چیلنج یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں جو کہ 3 نومبر 2026 کو ہوں گے، اور ان مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر وہ صدر جو کہ میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین اینڈ نو مور وارز کا نعرہ لے کر آئے تھے، وہ ایک جنگ میں جا کر کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ اس ٹائم پر اٹھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب یو ایس کا ایک گول یہ نظر آتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوائے، لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز جو جنگ سے پہلے کھلا ہوا تھا، اب اس کو کھلوانا جو کہ جنگ کی وجہ سے بند کیا گیا، وہ کس طریقے سے یو ایس کی وکٹری ہو سکے گی۔ سو یو ایس اپنی جیت دکھانے کے لیے ڈومیسٹک اپنی آڈینس کو کیا کرے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک اور سوال جو کہ سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اٹھا وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو تو ہمیشہ سے جنگ چاہتا تھا، وہ باقاعدہ پریزنٹیشنز دیتا رہا مختلف یو ایس صدور کو، لیکن کسی صدر نے بات نہیں مانی، ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لی۔ سنیں ذرا۔ Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place with other countries. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. اب یہ بات تو امریکہ میں سے آ گئی۔ جان کیری obviously سیکرٹری رہ چکے ہیں، فورن منسٹر رہ چکے ہیں یو ایس کے۔ از ناٹ جسٹ اینی بڈی ہوز اسپٹنگ آؤٹ تھنگس، ہی از ویری کریڈیبل، جو ایک آواز ہوتی ہے یو ایس کی طرف سے جنہوں نے یہ بات بولی، اوباما کی بات بھی بتا دی، انہوں نے بش کی بات بھی بتا دی، اینڈ دین وٹ وی سی رائٹ ناؤ از دا انٹائر سچویشن۔ پاکستان اس کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہاؤ ڈڈ پاکستان پلیس itself into it، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کے بہت سینئر رہنما بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مشیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ رانا صاحب، پاکستان کے لیے یہ عالمی سطح کے اوپر غالباً اپنی ہسٹری کا ایک الگ منفرد اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ جو لوگ بھی آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے وہ اس ٹائم پر فیل ہو چکے ہیں۔ ہماری ملٹری قیادت، ہماری سویلین پولیٹیکل قیادت دونوں نے ہی ایکسلنٹلی پرفارم کیا ہے، لیکن کیسے پاکستان اپنے آپ کو اس صورتحال پر لایا؟ دنیا اس کردار کو جو پاکستان کا کردار ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو پٹ اٹ ایز این ایڈوائزر؟ دیکھیں، اس میں جو عزت، جو اہمیت پاکستان کو ملی ہے، اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ مبارکباد کی بھی مستحق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ معرض وجود میں آیا تھا، تو آج وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔
اور پورے عالم اسلام کے لیے کہ یہ جو جنگ ہے اگر یہ اگلے مرحلے میں داخل ہوتی تو دنیا کے لیے تو تباہی تھی ہی تھی، لیکن عالم اسلام کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی تباہی تھی، اور ایسی صورت پیدا ہونے جا رہی تھی جس کو خاص طور پہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر جن دو صاحبان نے، تین صاحبان نے اس میں جو ہے وہ لیڈنگ رول ادا کیا، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان نہ صرف اس صورتحال کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے بچایا، بلکہ اب یہاں تک بھی ہے کہ ان کا آپس میں براہ راست جو ہے وہ رابطہ ہو گیا ہے، اور ان کے وزراء خارجہ نے جو ہے وہ کل آپس میں گفتگو بھی کی ہے۔ تو اگر یہ ایسی صورت ہو جاتی کہ مسلمان ملک جو ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عرب اور ایران جو کہ اسلامک یعنی کنٹریز میں بڑی کنٹریز ہیں، بڑے ممالک ہیں، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیمیجنگ صورتحال ہوتی۔ تو یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کا تو جو حال ہو رہا ہے وہ آپ بھی سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ہم بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کہاں وہ ہمیں ایک ناکام اسٹیٹ، دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کا نام لے رہی ہے، ایک امن کے جو ہے وہ پیغمبر کے طور پہ، ایک امن کے پاسبان کے طور پہ، ایک پیس نیگوشیٹر اور امن کی جو ہے وہ امن کو آگے بڑھانے والے ملک کے طور پہ جو ہے وہ سبھی جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو اکنالج کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، پاکستان نے سیز فائر کو ممکن بنایا، اور اس کے بعد دونوں فریقین کو باہم آپس میں بیٹھنے، ڈائیلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ ٹھیک